بتائیں کہ مسئلہ فلسطین کا حال جس طرح OIC بھی ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے، اقوام متحدہ بھی اس میں دلچسپی نہیں لے رہی، سلامتی کونسل بھی اس پہ کچھ کر نہیں رہا، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کا موقف واضح ہے اور سعودی عرب، فلسطین وہ اس موقف میں بالکل یکجا ہیں کہ اسرائیل فلسطین پر ناجائز قابض ہے، فلسطینی علاقوں پر ناجائز قابض ہے اور ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ہم اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال وہاں پر بنی ہے، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے فیصلے جو ممالک تسلیم کرتے ہیں اور جو حیثیت انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کو دی ہے، وہ اس میں بھی ایک متنازع علاقہ جو اقوام متحدہ اس کو متنازع علاقہ کہتے ہیں، اس میں انسانیت کا تحفظ، مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ OIC کا کردار اگر نہیں بھی ہے تو سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے؟ ہمارے لیے تمام چیزیں سوالیہ نشان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک جو اسرائیل کو ناجائز ریاست تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کو اس پر بیٹھنا چاہیے اور عمومی طور پر امت مسلمہ کا جو موقف ہے، ان ریاستوں کے سربراہان کو اپنے لوگوں کے اس موقف کی تائید میں پالیسی بنانی چاہیے اور اسرائیل کو بزور بازو روکنا چاہیے اگر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ ممالک نے ابھی اسرائیل سے حالیہ دنوں میں روابط بڑھائے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلامی ممالک نے جو روابط بڑھائے ہیں، دیکھیں، اس پر جمعیت علماء کا موقف پہلے سے ہی آ چکا ہے کہ یہ کالونیاں ہیں اور پاکستان وہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے، ایک آزاد ریاست ہے۔ پاکستان بھی بین الاقوامی سازشوں کی زد میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت کو ایک سازش کے تحت کنٹرول میں رکھا گیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام وہ جاگ رہے ہیں، وہ ان سازشوں کو سمجھتے بھی ہیں اور جو ایجنڈا اور جو مقاصد پاکستان میں لائے گئے ہیں، ان مقاصد کی تکمیل جو اسرائیل کے حق میں یا دیگر جو ایجنڈے تھے پاکستان کے حوالے سے، وہ کامیاب ہوتے ہوئے انشاءاللہ نہ نظر آ رہے ہیں، نہ آج نظر آ رہے ہیں اور نہ آئندہ انشاءاللہ اس قسم کے ایجنڈے پاکستان میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں بہت سستی کا شکار ہے۔ عرب لیگ کا اجلاس ہو، OIC کا اجلاس ہو، سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، وہ اب تک بلایا جانا چاہیے تھا اور پاکستان کو اس میں تیزی سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو تاخیر ہوئی ہے اور جس تاخیر سے جو نقصانات اس وقت فلسطینی عوام فیس کر رہے ہیں، یہ ایک حوالے سے ہمارا موقف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پر جو وہاں پر انسانیت مشکل میں ہے، اس کو ہم فوری ریلیف دیں۔ اگر ہم انڈیا کو آفر کر سکتے ہیں، اگر ہم دوسرے ممالک کو انسانیت کی بنیاد پر آفر کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے صحت، ان کے خوراک، نشوونما کے حوالے سے امدادی تعاون ہم ان کے ساتھ کر سکیں، امداد کر سکیں، تو ہمیں اس حوالے سے بھی فوراً وہ امداد فلسطین تک پہنچانی چاہیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم عوام کی طرف سے فلسطینی عوام کو بھی یہ مکمل تائید کرتے ہیں کہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کے غم میں، آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور پہ اس حوالے سے کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ارادہ؟ جمعیت علماء اسلام نے فوری طور پر اعلان کیا کہ ہم 21 مئی کو پاکستان میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کریں گے اور اس حوالے سے ہمارے رابطے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اور ہمیں پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں، فلسطین سے بھی ہو رہے ہیں، وہ شکریہ کے ساتھ ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں۔ لیکن جہاں ریاستوں کا کردار ہے وہ یقیناً پارٹیاں ادا نہیں کر سکتی ہیں، ریاستوں کا کردار ریاستوں کو ہی ادا کرنا ہوگا اور پاکستان کی ریاست اس وقت جو اقدامات کر رہی ہے اس میں اس کو تیزی لانی چاہیے اور یقین
پاکستانیوں کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستانی ریاست کچھ کر رہی ہے، ایسے نہیں کہ زبانی جمع خرچ کرے اور صرف پاکستانیوں کے جذبات کو وقتی طور پر ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ سٹیٹمنٹ دیے جائیں اور عملاً کوئی کردار نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم پارٹی کی سطح پر بھی جو امداد وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم قوم کے اندر پیغام دیں گے اور دعوت دیں گے قوم کو، اور انشاءاللہ ہم ہر سطح پر فلسطینیوں کے مقدمے کی لڑیں گے اور لڑتے آ رہے ہیں۔